हालेलुया। कादिर मुतलक आसमानी खुदा बाप और बेटे रूह कुद्स के नाम से खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं। इस प्रोग्राम के खुदावंद शुरू में ही हम इस सारे ट्रांसमिशन को खुदावंद तेरे कंट्रोल में देते हैं। खुदा पाक रू इसी पल से तेरा कंट्रोल मांग लेते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद के पहले प्रोग्राम में तूने बड़ी हिफाजत की, बड़ी हिकमत और अक्ल और दनाई बख्शी, और हमने खुदावंद तेरे कलाम, तेरे खादिम के वसीला से खुदा के कलाम को बड़े गहरे तौर पर समझा, सीखा, जाना, और आज इस दूसरे प्रोग्राम को भी खुदावंद तेरे कंट्रोल में देते हैं। मिन्नत करते हैं कि खुदावंद हमें हिकमत, अक्ल और दनाई बख्श, लफ्ज़ों की तरतीब बख्श, ताकि खुदावंद आज फिर से हम एक नए मज़मून पर खुदावंद तेरे कलाम को गहरे तौर पर सुने, समझें, जाने, सीखें और बहुतों के लिए बाइस से बरकत हों। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे जीजो, हम वेलकम करते हैं खुदा के खादिम पास्टर यूहन्ना जावेद को इस्लामाबाद से, और मैं आपका होस्ट, आपका मेज़बान पास्टर वारिस आरिफ, मैं भी इस्लामाबाद से हूँ। खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। रियलिटी पॉडकास्ट के इस दूसरे प्रोग्राम पर हम आप सबके सामने हैं और एक नए मज़मून के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज मेरे अजीजों, हम सीखेंगे बपतिस्मे के हवाले से। हमारी मसीही कम्युनिटी जो है इस बपतिस्मे को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हैं, क्योंकि कुछ लोग जो हैं, कुछ खुदाम जो हैं वो बपतिस्मे की तालीम देते हैं, और कुछ हमारी डिनोमिनेशंस जो हैं वो इसके अगेंस्ट भी हैं, और वो भी खुदा के कलाम में से ही चंद आयात को बयान करते हैं और उनको बुनियाद बनाकर वो बपतिस्मे की तालीम को रोक देते हैं। ज़रूरी है कि बजाय हम खुदा के कलाम के उन आयात को लेकर हम भी इसी से हट जाएं, जानना ये ज़रूरी है कि क्या बपतिस्मा लेना हमारे लिए ज़रूरी है, क्या निजात के लिए बपतिस्मा बहुत ज़रूरी है, कि बपतिस्मे के बगैर हम चल सकते हैं या नहीं, और बाइबल मुक़द्दस खुदा का कलाम जो है वो हमें बपतिस्मे की क्या तालीम देता है। पुराना अहदनामा बपतिस्मे के बारे में हमें क्या बताता है, नया अहदनामा बपतिस्मे के बारे में हमें क्या सिखाता है, और फिर जिस तरह से बहुत ज़्यादा बपतिस्मों का नाम लिया जाता है, क्या उन सब बपतिस्मों में से गुजरना हमारे लिए ज़रूरी है, या फिर कोई एक ख़ास ऐसा है हिस्सा, और वो कौन सा है, कहाँ पर है, कैसे है, उसको जानना हम सबों के लिए बहुत ज़रूरी है। और उससे, इन सारी चीज़ों से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि बपतिस्मा असल में है क्या। इन सारे सवालात का जवाब आज आप सबको मिलेगा इस प्रोग्राम में। तो हम चलते हैं खुदा के खादिम पास्टर यूहन्ना जावेद के पास। पास्टर यूहन्ना जावेद जो हैं वो खुदा के रूह की मदद से और खुदा के कलाम में से आज हमारे इस मौजू पर रहनुमाई करेंगे। जी पास्टर जी, वेलकम। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। शुक्रिया, आप एक दफ़ा फिर जो है वो तशरीफ़ लेकर आए हैं। और दूसरा, ये एक बड़ा ख़ास एक मौजू है बपतिस्मे से जुड़ा हुआ, और जैसे कि आपको पता भी है कि बपतिस्मे पर बहुत ज़्यादा क्लैश भी है। कुछ लोग इसके हक में हैं, कुछ लोग इसके खिलाफ में हैं। तो हमें लोगों की बातों को तो खैर नहीं जाना, लेकिन उनकी इस्लाह के लिए हम खुदा के कलाम में से ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि क्या ये हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं। इसके बारे में आप हमें बताएं। जी मेरी तरफ से आप सबको सलाम। जय मसीह की। हर शहर से सुमरे ज़ो, हम अपना मज़मून शुरू करते हैं बपतिस्मा। तो बपतिस्मा का जो लफ्ज़ी मतलब है वो है धोना, डुबोना, रंगना। तो बपतिस्मा जो है सबसे ज़्यादा हम इसको इस्तेमाल, जो इसका लफ्ज़ी मतलब करते हैं, रूहानी तौर पर धोना। तो अपने आप को धोने के हवाले से मैं एक हवाला पढ़ना चाहता हूँ यहाँ पर। खरूज 19 बाब है, उसकी 10 और 11 आयत है। 19 बाब उसकी 10 और 11 आयत है जी। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि लोगों के पास जा और आज और कल उनको पाक कर, और वो अपने कपड़े धो लें, और तीसरे दिन तैयार रहें, क्योंकि खुदावंद खुदावंद तीसरे दिन सब लोगों के देखते देखते कोई सीना पर उतरेगा। आमीन। सुमेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर देखें
تو खुदावंद ने मुकद्दस मूसा से कहा है कि ये आज और कल लोग अपने आप को पाक करें, अपने कपड़े धो लें, और तीसरे दिन इनके देखते देखते मैं कोई सीना पर उतरूंगा। तो खुदा को देखने के लिए खुदा ने जो हमारे लिए कानून बनाया है वो अपने आप को धोने का है। अगर धोने का कोई हासिल ना हो तो मुकद्दस मूसा को हुक्म जारी ही ना होता कि लोग अपने आप को पहले धोएं और फिर उनके सामने में उतरो। यहां तक कहा गया था कि मर्द अपनी बीवियों से भी दूर रहें 3 दिन, और अपने आप को पाक साफ करें, कपड़े धोएं, नहाएं, और 3 दिन पाकीज़गी में रहें, और तीसरे दिन मैं इनके देखते देखते कोई सीना पर उतरूंगा। तो यहां पर कानून बन गया कि खुदा को देखने के लिए, खुदा को मिलने के लिए पहले अपने आप को पाक साफ करना है, धोना है, और अपनी तहारत करनी, अपने आप को पाक साफ करना है। तो ये पाक साफ करने का तरीका खुदा ने खुद हमें बताया। और आगे हम चलते हैं तो इस बात पर भी पौलुस रसूल ने वजाहत की है। खास तौर पर ये हवाला है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। पहला करंथियों उसका 10 बाब और उसकी 2 आयत है। और सब ही ने उस बादल और समंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया। तो जब इस्राएली कौम मिस्र से आ रही थी, और मुकद्दस पौलुस रसूल ने इसको मुकद्दस मूसा का बपतिस्मा करार दिया। तो इसका मतलब है कि ये सब इबादत करने के लिए जा रहे थे, तो दरिया नील में इन सब का बपतिस्मा हुआ और इबादत पर पहुंचे। तो जहां जहां भी खुदा को देखने की जरूरत है, जहां जहां भी खुदा से मिलने की जरूरत है, वहां वहां इंसान को अपने आप को पाक करने की जरूरत है। आगे हम चलते हैं। अगर हम नए अहदनामा में देखें तो नए अहदनामा में जब यूहन्ना अस्तबागी जमीन पर आया और उसने बपतिस्मे की रस्म शुरू की, और मत्ती 3 बाब उसकी 6 आयत में साफ साफ लिखा है, और अपने गुनाहों का इकरार करके दरिया यरदन में उससे बपतिस्मा लिया। जितने लोग थे वहां के उस वक्त के, उन्होंने मुकद्दस यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। और मत्ती 3 बाब की अगर 15 आयत हम देखें तो यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब तो होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। और इस पर उसने होने दिया। तो यहाँ पर देखें कि अगर यूहन्ना अस्तबागी जो है वो लोगों को बपतिस्मा देता है, तो खुदा यीशु से खुद उसके पास से बपतिस्मा लेने के लिए आए। अगर एक आम सी बात है कि खुदा यीशु से बपतिस्मा यहाँ पर ना लेते, तो आज के लोगों ने कहना था कि हमारे खुदा यीशु मसीह ने तो बपतिस्मा लिया नहीं, हम क्यों नहीं? ये सवाल लोग उठाते और बड़ा जोर शोर से उठाते। लेकिन यहाँ पर खुदा यीशु मसीह जो है वो आज और कल बल्कि अब तक यकसा हैं। वो जानते थे कि अगर मैंने बपतिस्मा ना लिया तो कल को ये लोग क्या करेंगे। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने यूहन्ना अस्तबागी से कहा है कि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। तो रास्तबाजी, खुदा यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेने को रास्तबाजी करार दिया। और फिर खुदा यीशु मसीह ने एक और इसे नाम दिया है बपतिस्मे को। मरकस 11 बाब उसकी 30 आयत है। 11 बाब की आयत नंबर 30। हाँ जी, मरकस की इंजील उसका 11 बाब उसकी 30 आयत है जी। यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान की तरफ से था या इंसान की तरफ से, मुझे जवाब दो। तो यहां पर खुदा यीशु मसीह ने जो बपतिस्मे को एक नाम दिया है, इस पर जरा गौर करते हैं। लूका 7 बाब उसकी 29 आयत है। ये हम सब के लिए ये हवाला है। और सब आम लोगों ने जब सुना तो उन्होंने और मसूल लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर खुदा को रास्तबाज मान लिया।
تو بپتسمہ جو لیتا ہے وہ خدا کو راست باز مان لیتا ہے. جو بپتسمہ نہیں لیتا اس کا مطلب وہ خدا کو راست باز نہیں مانتا. اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بپتسمہ لینا ضروری نہیں ہے تو وہ پھر وہ سمجھ لیں کہ وہ خدا کو راست باز نہیں مان رہے. وہ خدا کو راست باز نہیں مانتے. خدا تو راست باز ہے. خدا تو گناہ کو دیکھ نہیں سکتا, تو اس کی آنکھ پاک ہے. تو پھر ایک گناہ گار انسان کو خدا کیوں دیکھے گا, کیوں سے ملے گا, کیوں اس کو اس کا ملنے کا انتظار کرے گا؟ تو خدا تو راست باز ہے. جو بپتسمہ نہیں لیتا وہ خدا کو راست باز ہی نہیں مانتا. سب سے بڑی بات تو یہ ہے. آگے ہم چلتے ہیں تو آگے دیکھیں ایک بڑی خاص بات خدا یسوع نے پھر کی کہی ہے. لوکا 7 باب کی 30 آیت ہے, یہ اسی حوالے کی لکھا ہے, مگر فریسیوں اور شرع کے عالموں نے اس سے بپتسمہ نہ لے کر خدا کے ارادہ کو اپنی نسبت باطل کر دیا. جو بپتسمہ نہیں لیتا, چاہے وہ شرع کا عالم ہو, چاہے وہ فریسی ہو, چاہے کوئی بہت بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو, چاہے کیسا کوئی غریب سے غریب انسان کیوں نہ ہو, جو بپتسمہ نہیں لیتا وہ خدا کے ارادے کو باطل کرا دیتا ہے, خدا کے ارادے کو جھوٹا ثابت کرتا ہے. اور جو بندہ خدا کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتا ہے وہ خدا اس سے کیا ہے, اپنی باشی میں داخل کرے گا. جو بپتسمہ نہیں لیتا وہ باشی میں کبھی نہیں جائے گا. آگے ہم دیکھتے ہیں تو جب خدا یسوع مسیح نے اتنے بڑے نام دیے ہیں بپتسمے کو, راست بازی کا نام دیا گیا ہے. اب دیکھیں مقدس ابراہیم جو تھا, جب خدا نے اسے آواز دی کہ اپنے ناطے داروں کو چھوڑ کر نکل آ, اور وہ نکل آیا اور اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر وہ خدا کی زبان پر, خدا کے کہنے پر گھر سے نکل آیا, اور اس نے ایمان رکھا تو وہ گھر سے نکلا. اور پھر خدا کے کہنے پر اس نے ختنہ کرایا, اور پھر خدا نے اس کے بارے میں کہا کہ میرا بندہ ابراہیم راست باز ہے. پہلے وہ اس نے ایمان رکھا, گھر سے نکلا, اور آگے آگے خدا کے حکم پر اس نے ختنہ بھی کرایا, اور یہ بات اس کے لیے راست بازی گنی گئی. تو جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو راست باز بنتے ہیں. جب ہم بپتسمہ نہیں لیتے تو ہم راست باز ہی نہیں بنتے. پہلے ہم نے ایمان لانا ہے خدا یسوع مسیح پر, پھر بپتسمہ لینا ہے, پھر ہم راست باز ہیں, اور پھر ہم خدا کو راست باز مانتے ہیں. پھر ہم خود بھی راست باز بنتے ہیں اور خدا کو راست باز مانتے ہیں. پھر ہمارا مکمل ہوتا ہے ایمان. بپتسمے کے بغیر تو آپ کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا. آگے چلتے ہیں ہم جی. سو میرے عزیزو, یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے, پھر جب خداوند کو معلوم ہوا کہ فریسیوں نے سنا ہے کہ یسوع یوحنا سے زیادہ شاگرد کرتا اور بپتسمہ دیتا ہے. خدا یسوع مسیح بپتسمہ کو دیتا رہا, وہ کہ اس کے شاگرد دیتے تھے لیکن سربراہی تو اسی کی ہوتی تھی. سو میرے عزیزو, بپتسمہ ہمارے لیے ضروری ہے. تو اس کے بعد دیکھیں جو بات چلتی ہے کہ بپتسمہ کے لوگوں کے بارے میں کہ بپتسمہ جو ہے شاگردوں نے دیا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال اس کا 10 باب ہے, اس کی 34 سے 43 آیت تک. پترس کی منادی جو ہے نا, منادی وہ یہ ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے, لیکن بپتسمہ اس نے یسوع کے نام پر دیا ہے. یہ بھی میں حوالہ پڑھتا ہوں آپ کے ساتھ. اعمال 2 باب کی 36 آیت ہے. پترس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک گناہ کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے. یہاں پر پترس نے یسوع کے نام پر بپتسمہ دیا ہے, 2 دفعہ دیا ہے. وہ بھی میں حوالہ آپ کو دوں گا. تو اس کے بعد دیکھیں فلپس نے اعمال 8 باب کی 12 آیت میں, لیکن جب انہوں نے فلپس کا یقین کیا جو خدا کی بادشاہی
اور یسوع مسیح کے نام کی خوشخبری دیتا تھا تو سب لوگ خواہ مرد خواہ عورت بپتسمہ لینے لگے۔ تو سو میرے عزیزو، فلپس نے جو بپتسمے دیے ہیں یہ اظہار اس نے نہیں کیا کہ اس نے یسوع مسیح کے نام پر دیا ہے بپتسمہ یا باپ بیٹا روح القدس کے نام سے دیا ہے، لیکن یہ کنفرم اس نے ضرور کیا ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا بتا کر منادی کرتا ہے، یہ اس نے اظہار کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں تو ایک جو بڑی خاص چیز ہے سو میرے عزیزو اس پر میں آتا ہوں۔ اعمال 8 باب کی 37 اور 28 آیت ہے، پس فلپس نے کہا اگر تو دل و جان سے ایمان لائے تو بپتسمہ لے سکتا ہے۔ اس نے جواب میں کہا میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ پس اس نے رتھ کو کھڑا ہونے کا حکم دیا اور فلپس اور خوجا دونوں پانی میں اتر پڑے اور اس نے اس کو بپتسمہ دیا۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ فلپس نے سو میرے عزیزو، یہاں پر فلپس نے جو حبشی خوجا تھا اس کو بپتسمہ دینے سے پہلے اس کا اقرار کرایا کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ تو جس کو انہوں نے بپتسمہ دیا ہے سب سے پہلے یہ اقرار کرایا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، تو پھر باپ بیٹا روح القدس پر ہی بپتسمہ ہوا نا، چاہے وہ یسوع کے نام پر دے دے۔ پہلے اقرار تو وہ یہ کراتے رہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، تو پھر بپتسمہ دیتے رہے۔ آگے چلتے ہیں، اور بھی بڑے میں بیت کھولنے والا ہوں۔ سو میرے عزیزو، ایک سب سے پاورفل بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو خوجا ہے، خوجا کہتے ہیں خسرے کو، خواجہ سرا جو ہوتے ہیں یہ خسرا ہوتا ہے، اور جو ہمارے بھائی خواجہ سرا ہیں ان کے لیے یہ میں پیغام چھوڑنا چاہتا ہوں، ان کو یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں۔ بائبل مقدس میں یہ جو خواجہ سرا ہے ان کے لیے بھی نجات اتنی ہے جتنی ہمارے لیے ہے، بے شک۔ اور جو عورتیں کنر ہیں ان کے لیے بھی نجات اتنی ہے جتنی ہمارے لیے ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ خواجہ ہیں، خوجا ہیں، آپ خسرے ہیں، یا وہ بہنیں جو کنر ہیں ان کے لیے نجات سب کے لیے ہے۔ اگر حبشی خوجا جو ملکہ کا وزیر تھا اس کے لیے بپتسمہ ضروری ہے، تو جتنے بھی زمین پر خسرے ہیں ان کے لیے بھی بپتسمہ ضروری ہے۔ آسمان کی بادشاہی میں جانے کا حق ان کا بھی ہمارے برابر ہے۔ سو میرے عزیزو، اس بات پر میں پھر آگے چلوں گا، بات اس پر دوبارہ کروں گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول کو جب بپتسمہ دیا گیا ہے تو اسے کیا سکھایا گیا ہے؟ اعمال 9 باب اس کی 18-19 آیت ہے، اور خود اس کی اور فوراً اس کی آنکھوں سے چھلکے سے گرے اور وہ بینا ہو گیا اور اٹھ کر بپتسمہ لیا، اور پھر کچھ کھا کر طاقت پائی، اور وہ کئی دن ان شاگردوں کے ساتھ رہا جو دمشق میں تھے، اور فوراً عبادت خانوں میں یسوع کی منادی کرنے لگا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ تو سو میرے عزیزو، اگر حنانیہ نے پالوس رسول کو خدا کا بیٹا یسوع مسیح نہ سکھایا ہوتا تو یہ پالوس رسول خداوند یسوع مسیح کو بیٹا کہہ کر نہ لوگوں کو تعلیم دیتا۔ اس کا مطلب ہے کہ حنانیہ نے اس کو باپ بیٹا روح القدس کے نام پر بپتسمہ دیا ہے۔ پوری تصدیق ہم نے کرنی ہے۔ فلپس نے حبشی خوجا کو پہلے یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے اقرار کرایا ہے، پھر بپتسمہ دیا ہے۔ یہ میں ضرور مانتا ہوں کہ پطرس نے صرف یہاں پر یسوع کے نام پر بپتسمہ دیا ہے، اعمال 2 باب کی 38 آیت میں۔ جی ہاں جی، آگے چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال 10 باب کی 47 آیت ہے، کیا کوئی پانی سے روک سکتا ہے کہ یہ بپتسمہ نہ پائیں جنہوں نے ہماری طرح روح القدس پایا؟ سو میرے عزیزو، یہاں پر پطرس جو ہے ان لوگوں سے کہہ رہا ہے جو اسرائیل میں سے ہٹ کر قومیں،
उनकी बात कर रहा है। तो खुदा ने अपना रूह जो है वो सिर्फ इस्राएली कौम के लिए नहीं रखा, वो सारी कौमों के लिए रखा है। और सारी कौमों को खुदा एक जैसा प्यार करता है, और खुदा सारी कौमों का खुदा है, किसी एक कौम का खुदा नहीं है। आयत नंबर 48 में भी लिखा हुआ है ना, हाँ जी, और उसने हुक्म दिया कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। हाँ जी, इस पर उन्होंने उससे दरख्वास्त की कि चल रोज हमारे पास जब उन सब ने यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा, सब ने नहीं, वो ये यहाँ पर पतरस ने दूसरा बपतिस्मा दिया है यीशु मसीह के नाम, ठीक है। जी। और आगे चल के ये भी नतार निकालते हैं। सो मेरे उसके बाद देखें पौलुस उसने तवातीरा की लिदिया जो है उसको बपतिस्मा दिया उसने, लिखा है अमाल 16 बाब की 15 आयत में, और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा ले लिया तो मिन्नत करके कहा कि अगर तुम मुझे खुदावंद की ईमानदार बंदी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो। बस उसने हमें मजबूर किया। तो यहाँ पर देखे पौलुस उसने जो लुदिया को और उसके घराने को बपतिस्मा दिया है, यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि यीशु के नाम पर दिया है या बाप बेटा रूह के नाम से दिया है, बपतिस्मा से जरूर दिया है। आगे चलते हैं जी, आगे अमाल 18 बाब की 8 आयत है। यहाँ पर जो है, हाँ जी, तो इस पर अपने तमाम घराने समेत खुदावन पर ईमान लाया और बहुत से क्रंथी हाँ जी, सुनकर ईमान लाए और बपतिस्मा। हाँ जी, यहाँ पर भी क्लियर नहीं है कि यीशु के नाम पर दिया है, किसके नाम पर दिया। आगे देखें कमाल 19 बाब की 5 आयत देखें, यहाँ पर पौलुस रसूल ने क्लियर किया है कि उन्होंने ये सुनकर खुदा यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया। तो यहाँ पर एक बपतिस्मा जो है पौलुस रसूल ने यीशु मसीह के नाम पर दिया है, और यहाँ पर ही आगे मामले खराब हुए। सो मेरे अज़ीज़ों, ये पहला ग्रंथियों उसका 12 बाब और उसकी 12 आयत से लेकर पहला ग्रंथियों उसका पहला बाब और उसकी 1 से 31 आयत तक जो है ना, अच्छा पहला बाब मुकम्मल, पहला बाब जो मुकम्मल है, इस पर बपतिस्मे पर बहस है। सही, ये बहस का बाब है, पूरी बाब में बपतिस्मे पर बहस की गई है। यहाँ पर एक घराना है जो इस घराने का सरबराह है, उसका नाम है खलवाए। ये पौलुस रसूल यहाँ पर कहता है, हवाला कहते हैं, पढ़ी देखिए। पहले बाब की पहली आयत से, हाँ जी, ये है ना आयत नंबर 11 में, क्योंकि ऐ भाइयों तुम्हारी निस्बत मुझे खलवाए के घर वालों से मालूम हुआ कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। हाँ जी, मेरा ये मतलब है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का कहता है, कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का, कोई मसीह का। क्या मसीह बट गया? क्या पौलुस तुम्हारी खातिर मसलूब हुआ, या तुमने पौलुस के नाम पर बपतिस्मा लिया? बपतिस्मे की बात है। हाँ जी, तो ये बपतिस्मे की बहस यहाँ पर हुई है, और लोगों में इंतशार फैल गया था कि जी ये बपतिस्मा बाप बेटा रूह कुद्दूस के नाम पर नहीं देते। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बड़ी बहस हुई आपस में इन सब की, और इसके बाद पौलुस रसूल ने यहाँ पर इकरार किया है कि मैंने किस किस को बपतिस्मा दिया है, और आज के बाद बपतिस्मा ही नहीं दूंगा, मैं बपतिस्मों के लिए आया ही नहीं, बुलाया ही नहीं गया। आगे देखिए इसी बाब में पूरा। तो यहाँ पर इनकी आपस में बहस हुई है, इनकी नाराजगियां हुई हैं कि भाई तुम बाप बेटा रूह कुद्दूस के नाम पर बपतिस्मा क्यों नहीं दे रहे। 2 पतरस ने दिए हैं यीशु के नाम पर बपतिस्मे, और 1 पौलुस रसूल ने दिया है। बाकी जितने बपतिस्मे हुए हैं वो बाप बेटा रूह कुद्दूस के नाम पर। और यहाँ पर ये बहस करने का मतलब ही ये था कि भाई ये क्या तकलीफ कर रहे हैं आप। और यहाँ पर इन्होंने पौलुस रसूल ने तो बपतिस्मा देना छोड़ दिया, यहाँ पर कहा कि मैंने जो दिए दे दिए, बस इसके बाद मैंने नहीं दे दिए, मैं बपतिस्मे के लिए नहीं बुलाया गया, मैं कलाम सुनाने के लिए। तो अगर ये सारे यीशु के नाम पर बपतिस्मे सारे के सारे होते ना, तो फिर ये जो बातें निकालते हैं ना, ये निकाल देते हैं। सिर्फ 3 बपतिस्मे हुए हैं यीशु के नाम पर, बाकी सारे बाप बेटा रूह कुद्दूस के नाम पर हुए हैं।
اور سب سے پہلے خدا یسوع مسیح کو اقرار کراتے تھے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، پھر بپتسمہ دیتے تھے۔ تو جب اقرار ہوتا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا، تو باپ بیٹا روح القدس تو تینوں اکٹھے ہو جاتے ہیں نا یہاں پر، ہاں جی بالکل، تو پھر بحث تو ختم ہو جاتی ہے یہاں پر۔ سو میرے عزیزو، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ہم دیکھیں کہ جو بپتسموں کو نام دیے گئے ہیں، پہلے ہم دیکھیں کہ کس کس نے کیا نام دیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں پترس کے خاتمے، پترس پہلا پترس اس کا 3 باب اور اس کی 21 آیت ہے۔ اسی پانی کا مشابہ بھی یعنی بپتسمہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے اب تمہیں بچاتا ہے، اس سے جسم کی نجاست کا دور کرنا مراد نہیں بلکہ خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا مراد ہے۔ تو جو پترس ہے وہ بپتسمے کا جو مطلب بتا رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا مراد ہے بپتسمہ لینا، یہ اس نے نام دیا ہے۔ یہاں پر آ کر پترس جو ہے کچھ نچوڑ ہو گیا۔ جب مسیح آسمان پر گیا تو اس وقت پترس دیوانگی کی حالت میں یہ 2 بپتسمے دے گیا یسوع کے نام، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ نچوڑ ہوتا گیا۔ اور دیکھیں اس کے نچوڑ ہونے کی آیت دیکھیں کہ اس نے کہا ہے کہ بپتسمہ جو ہے لینا جو ہے یہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے اب تمہیں بچاتا ہے، اور اس سے جسم کی نجاست کا دور کرنا مراد نہیں بلکہ خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا۔ تو پترس کہہ رہا ہے کہ بپتسمہ جو ہم لیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ خالص نیت سے خدا کا طالبگار ہونا، یہ نام دیا ہے۔ اب دیکھیں پالوس رسول نے اس بپتسمے کو کیا نام دیا ہے جی۔ گلتیوں 3 باب اور اس کی 27 اور 28 آیت ہے، اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا، نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو۔ آمین۔ سو میرے عزیزو، یہاں پر بڑی غور و فکر والی بات کہ جب کوئی انسان پوری دنیا میں، سو میرے عزیزو یہاں پر بڑی غور و فکر والی بات یہ ہے کہ پالوس رسول کہتا ہے کہ جس نے بپتسمہ لیا ہے اس نے مسیح کو پہن لیا ہے۔ مطلب کہ ہم نظر نہیں اب آتے، جب ہم بپتسمہ لے لیتے ہیں تو ہمارے اوپر جو ہے مسیح کا غلاف ہوتا ہے، ہم نے مسیح کو پہن لیا ہے، مسیح نظر آئے ہم میں جس نے بپتسمہ لیا ہے اس میں مسیح نظر آئے۔ تو یہاں پر جو خاص باتیں پالوس رسول نے کہی ہیں وہ یہ دیکھیں کہ نہ کوئی یہودی رہا، نہ کوئی یونانی رہا، نہ کوئی غلام رہا، نہ کوئی آزاد رہا، نہ کوئی مرد اور نہ کوئی عورت، سب برابر ہو گئے جس نے بپتسمہ لیا۔ آمین۔ مسیح یسوع میں ایک، مسیح یسوع میں جس نے بپتسمہ لے لیا ہے وہ سب کے سب برابر ہیں، ان میں نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے، بہت چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے۔ نہ مرد جو ہے وہ عورت سے بڑا ہے یہاں پر، نہ عورت مرد سے بڑی ہے، اور نہ کوئی غلام نوکر جو ہوتا ہے وہ بھی یہاں پر برابر لیول میں آ گئے۔ اس لیے مسیح میں کوئی ذات پات کا مسئلہ نہیں ہے۔ مسیحیت میں جس نے بپتسمہ لے لیا، جو مسیح میں آ گیا، جس نے مسیح کو یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا مان لیا، نجات دہندہ مان لیا، وہ سب کے سب برابر۔ پریز خدا کا شکر ہے اس بات کے لیے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ تو جب یہ ساری باتیں بحث آپس میں ہو گئی بپتسمے پر کہ جی خلوائے کے گھر سے یہ بات نکلی کہ جی آپس میں بپتسمے پر بڑی بحثیں ہوتی ہیں، تو پالوس رسول نے ان ساری باتوں کا نچوڑ نکال کر ایک بات لکھی۔ دیکھیں اس پر افسیوں 4 باب اور اس کی 5 آیت ہے جی۔ یہ پالوس رسول نے اس کا حل نکالا ساری باتوں کا۔ ایک ہی خداوند ہے، افسیوں 4 باب کی 5 آیت ہے، ایک ہی خداوند ہے
ایک ہی ایمان ہے، ایک ہی بپتسمہ ہے۔ حل نکل آیا جی؟ ہاں جی، praise خداوند بھی ایک ہی ہے، خدا جو آسمان پر ہے وہ بھی ایک ہی ہے، اس کا بیٹا بھی ایک ہی ہے، ایک ہی ایمان ہے اور ایک ہی بپتسمہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہم کہ بپتسمہ جو ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ یہ پہلا کرنتھیوں اس کا 12 باب اس کی 12 آیت سے لے کر 27 آیت تک ہے۔ جی جی، ہاں جی، پڑھ دیں پیش پڑھ دیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کیونکہ جس طرح بدن ایک ہے، کرنتی پہلا باب 12 باب، ہاں جی، پہلا کرنتھیوں اس کا 12 باب، آیت نمبر 12 سے، ہاں جی 12 آیت سے۔ کیونکہ جس طرح بدن ایک ہے اور اس کے اعضاء بہت سے ہیں، اور بدن کے سب اعضاء گو بہت سے ہیں مگر باہم مل کر ایک ہی بدن ہے، اسی طرح مسیح بھی ہے۔ کیونکہ ہم سب نے خواہ یہودی ہوں، خواہ یونانی، خواہ غلام، خواہ آزاد، ایک ہی روح کے وسیلہ سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا، اور ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا۔ چنانچہ بدن میں ایک ہی عضو نہیں بلکہ بہت سے ہیں۔ اگر پاؤں کہے چونکہ میں ہاتھ نہیں، اس لیے بدن کا نہیں، تو وہ اس سبب سے بدن سے خارج تو نہیں، اور اگر کان کہے چونکہ میں آنکھ نہیں، اس لیے بدن کا نہیں، تو وہ اس سبب سے بدن سے خارج تو نہیں۔ اگر سارا بدن آنکھ ہی ہوتا تو سننا کہاں ہوتا؟ اگر سننا ہی سننا ہوتا تو سونگھنا کہاں ہوتا؟ اگر فی الواقع خدا نے ہر ایک عضو کو بدن میں اپنی مرضی کے موافق رکھا ہے، اگر وہ سب ایک ہی عضو ہوتے تو بدن کہاں ہوتا؟ مگر اب اعضاء تو بہت سے ہیں لیکن بدن ایک ہی ہے۔ بس آنکھ ہاتھ سے نہیں کہہ سکتی کہ میں تیری محتاج نہیں، اور نہ سر پاؤں سے کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارا محتاج نہیں، بلکہ بدن کے وہ اعضاء جو اوروں سے کمزور معلوم ہوتے ہیں بہت ہی ضروری ہیں، اور بدن کے وہ اعضاء جنہیں ہم اوروں کی نسبت ذلیل جانتے ہیں انہی کو زیادہ عزت دیتے ہیں، اور ہمارے نازیبا اعضاء بہت زیبا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے زیبا اعضاء محتاج نہیں، مگر خدا نے بدن کو اس طرح مرکب کیا ہے کہ جو عضو محتاج ہے اسی کو زیادہ عزت دی جائے، تاکہ بدن میں تفرقہ نہ پڑے بلکہ اعضاء ایک دوسرے کے برابر فکر رکھیں۔ بس اگر ایک عضو دکھ پاتا ہے تو سب اعضاء اس کے ساتھ دکھ پاتے ہیں، اور اگر ایک عضو عزت پاتا ہے تو سب اعضاء اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح تم مل کر مسیح کا بدن ہو اور فردن فردن اعضاء۔ آمین آمین۔ سو میرے عزیزو، ہم جتنوں نے بپتسمہ لیا ہے ہم سب مل کر مسیح کا ایک بدن ہیں۔ تو ایک اور خاص بات میں کروں جو یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب ہے، جی تو یہاں پر ایک اور بڑی خاص بات ہے۔ خاص بات یہ اس لیے ہے کہ یہ خدا یسوع مسیح نے اپنے منہ سے باتیں کی، یہ سب سے زیادہ خاص اس لیے ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 3 باب اس کی پہلی آیت سے، فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا، اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا، اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو موعظے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ آسمان کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ نیکودیمس نے اس سے کہا، آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے۔ سو میرے عزیزو، یہاں پر خدا یسوع مسیح نے اپنے مبارک منہ سے کہہ دیا ہے کہ جب تک نئے سرے سے کوئی پیدا نہ ہو وہ آسمان کی بادشاہی دیکھ نہیں سکتا۔
اس کا مطلب ہے جو پانی کا بپتسمہ نہیں لیتا وہ آسمان کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا، اور جب تک وہ پاک روح سے ممور نہیں ہوتا وہ بادشاہی کے اندر نہیں جا سکتا۔ بپتسمہ لے کر آپ بادشاہی دیکھ سکتے ہیں، اور پاک روح سے ممور ہو کر آپ اندر جا سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر سارے روح سے ممور لوگ ہوں گے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بپتسمہ نہیں لینا چاہیے، وہ لوگ خدا کو راست باز نہیں مانتے۔ جو لوگ بپتسمہ نہیں لیتے وہ مسیح کو پہننا نہیں چاہتے۔ جو بپتسمہ نہیں لینا چاہتے وہ آسمان کی بادشاہی کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ خدا آپ کو خداوند کی ہم شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت آج کے اس میسج کے لیے، اور یقیناً ہم نے بہت زیادہ برکت پائی ہے۔ اسپیشلی میں نے اس بڑی خوبصورت ترتیب سے خدا کے کلام میں سے برکت پائی، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ میرے عزیزو آپ سب لوگوں نے بھی بہت زیادہ برکت پائی ہوگی، اور مجھے یقین ہے کہ اب آپ کے ذہن میں اگر بپتسمے کو لے کر کوئی بھی کنفیوژن تھی تو وہ آج اور ابھی اسی پل سے ختم ہو گئی ہے، کیونکہ جو بھی ہم نے سیکھا خدا کے کلام میں سے باحوالہ ہم نے سیکھا، باحوالہ ہم نے سنا، اور خدا کے کلام میں سے ہم نے اسے پڑھا ہے، سمجھا ہے، اور یقیناً ہم اب اس بات کو آگے رکھیں گے۔ جب بھی کوئی ہمارے سامنے سوال کرے گا تو ہم خدا کے کلام کی ان آیات کو اس کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ ہم نے ماننا وہی ہے جو خدا کے کلام میں لکھا ہے۔ جو خدا کے کلام سے باہر ہے اس پر ہم بات نہیں کریں گے۔ سو میرے عزیزو، اگر آج آپ نے اس میسج سے خدا کے کلام کے گہرے بیدوں کو جان کر برکت پائی ہے تو ہمیں لکھ بھیجیے۔ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے ای میل ایڈریس ہے ہمارا، آپ وہاں پر ہمیں ای میل کریں، اپنے سوالات، اپنی آراء کو ہم تک پہنچائیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور ضرور اس ویڈیو کے کامنٹس میں جائیں اور وہاں پر آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کہ آج کا کلام سن کر، خدا کے کلام کو سیکھ کر آپ کو کیسا لگا۔ ہمیں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا اور ہمیں سپورٹ کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے، اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اور اپنے عزیزوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ خدا کے اس گہرے بھید کو جانیں، سمجھیں، برکت پائیں اور بہتوں کو خداوند کے پاس لانے کا ذریعہ۔ شکریہ، خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ ملتے ہیں تیسرے پروگرام کے ساتھ۔ خداوند آپ سب کے ساتھ۔